ایک چیز مس ہوگی کہ ڈاکٹر صاحب ڈانس بھی بہت اچھا کرتے ہیں آج کل، دیکھا ہوگا آپ نے. دیٹس ورتھ مینشننگ. تو انیشیلی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا سائنس کے لحاظ سے خدمات ہے پاکستان میں بہت سی، کچھ ایوارڈز بھی ملے ہوئے ہیں آپ کو، اور اس کے علاوہ MIT سے گریجویٹ ہیں آپ، لیکن ہسٹری میں کس چیز نے انٹریگ کیا اور کس چیز نے آپ کو کمپیل کیا کہ آپ اس پر اتنا جامع ایک کام کریں؟ یہ کتاب جس طرح سے ہے، جس میں ایک اچھا خاصا لمبا اکاؤنٹ ہے سب کانٹیننٹ کی تاریخ کا، اور اس کے بعد اگر دیکھیں پاکستان کی شناخت کا جو مسئلہ ہے اس کا. سو وٹ کمپیلڈ یو ٹو اسٹارٹ دس جرنی آف رائٹنگ اے بک آن پاکستان ہسٹری؟ جی، بہت مناسب سوال ہے، اس لیے کہ میں نے PhD فزکس میں کی، فزکس ہی سے میرا پیار ہے، لیکن میں پاکستان میں رہتا ہوں اور یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پر تاریخ کے معاملات میں بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے اکثر ایسی ہیں جن میں حقائق اور سچائی سے تجاوز کیا جاتا. دوسرا یہ کہ کوئی ایسی کتاب اب تک لکھی نہیں گئی ہے جس نے پاکستان کی پوری تاریخ کا احاطہ کیا ہو، اور اس تاریخ کو میرا خیال ہے سن 47 سے نہیں شروع کرنا چاہیے، اس سے بہت پہلے شروع کرنے کی ضرورت ہے، 2000-3000 سال پہلے، کیونکہ اس خطے پر لوگ رہتے تھے مسلمانوں کی آمد سے پہلے، اور پتہ نہیں ادھر کون لوگ رہتے تھے، اب بھی اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، لیکن ہم تو بہت بعد میں آئے. مجھے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ جو بیانیہ ہندوستان میں اور پاکستان میں ہے وہ دو قومی نظریے کا ہے. انڈیا میں پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا، لیکن ہندوتوا کے آنے کے بعد سے ادھر یہ باور کرایا گیا ہے جیسا کہ ہزاروں سال پہلے ادھر کوئی ہندو قوم تھی، اور ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 1000 سال پہلے یا اس سے بھی 1400 سال پہلے تقریباً یہاں پر مسلمان آباد تھے، اور کہ یہ دو قومیں ہیں. اب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہاں لاہور میں تقریر کی تھی سن 1940 میں، جس میں انہوں نے دو قومی نظریہ بیان کیا، یہ کہ اس خطے میں دو اور صرف دو ہی قومیں ہیں، ہندو اور مسلم، اور یہ بہت پرانے زمانوں سے ہیں. ان کے طور طریقے بالکل مختلف ہیں، ان کا کھانا پینا مختلف ہے، ان کے ہیروز مختلف ہیں، اور یہ کبھی امن و آشتی کے ساتھ رہ نہیں سکتے. چنانچہ اب ہمیں پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. یہ تمام وہ باتیں ہیں جو آپ اپنے پاکستان اسٹڈیز کی کتابوں میں پڑھتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو ذرا باریک بینی کے ساتھ دیکھا جائے. تو مزمل آپ نے یہ کہا کہ میں چونکہ فزکس سے تعلق رکھتا ہوں تو میں نے یہ اس مسئلے کو، اس انتہائی حساس مسئلے کو کیوں اٹھایا. وجہ یہ ہے کہ دیکھیے سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ صرف معروضی حقائق کی بنیاد پر ہمیں اپنی آرگومنٹ کو استوار کرنا چاہیے. سنی سنائی نہیں ہونی چاہیے، صرف وہ جس کے لیے ٹھوس ثبوت موجود ہو. تو یہ ایک عادت آ جاتی ہے سائنس کرتے کرتے، اور میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کتابیں اس طرح سے نہیں لکھی گئی ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو شروع سے لے کر آج تک کے حالات کا احاطہ کرے. ہاں، شاید اس کے بعد کوئی اور آپ میں سے کوئی اور ایسی کتاب لکھے، میں بہت خوش ہوں گا، مگر ایسے شخص کو نہ صرف تاریخ دان ہونا چاہیے، اس کو اکانومسٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکل سائنٹسٹ، اینتھروپولوجسٹ، سوشیولوجسٹ، اور ایک ایماندار شخص ہونا چاہیے.
تو یہ وجہ ہے. صحیح. جناح صاحب کے حوالے سے اگر ہم آغاز کریں اپنی گفتگو کا اس کے بعد، تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے بھی اپنے بک لیکچر میں یہ فرمایا کہ ان کی لوکل لینگویجز پہ کوئی گرپ نہیں تھی، اس کے علاوہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوئی کتاب نہیں لکھی جناح صاحب نے جس سے ان کا جو آئیڈیالوجی ہے یا کلیئرٹی ان تھاٹ ہے اس سے پتہ چل سکے کہ یہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے، دس از واٹ جناح اسٹوڈ فار. اسی لیے آج تک اتنی بڑی ڈبیٹ ہے کہ فار رائٹ والے ہوں، لیفٹ والے ہوں، لبرلز ہوں، ہر کوئی ان کو آن بھی کر لیتا ہے اور ریشنلائز بھی کر لیتا ہے اپنے کلیم کو. تو پہلی چیز تو یہ بتائیے کہ اتنی ایمبیگوٹی کیوں تھی ان کی پرسنالٹی میں، اور ڈیڈ ہی ڈیلیبریٹلی اوائڈڈ گیونگ اے ڈائریکشن ٹو دا اسٹیٹ آف پاکستان، کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں اتنا کلیئر راستہ جو ہے وہ نہ بتاؤں تاکہ وہ اوپن ٹو ڈبیٹ رہے. اس پہ اشتیاق صاحب کا جو آرگیومنٹ ہے کہ 1946 کے الیکشن میں بہت سے لوگوں سے انہوں نے وعدے کر رکھے تھے جو مختلف مکاتب فکر سے بھی تھے، اسی لیے اگر وہ کسی ایک سمت کا اعلان کرتے تو باقی جو ہے وہ بغاوت کر دیتے. اگری کرتے ہیں آپ اس assertion سے؟ ہاں بالکل. دیکھیے لیکن اس کے پیچھے تھوڑی سی تاریخ ہے جو بیان کرنے کی ضرورت ہے. جب سن 37 کا الیکشن ہوا تو وہ مسلم میجورٹی علاقوں میں ہوا اور پنجاب سندھ NWFP اس میں شامل تھے. تو ادھر مسلم لیگ کی بہت بڑی شکست ہوئی. جو مسلمانوں نے ووٹ ڈالے مسلم لیگ کو وہ صرف 7 یا 8% کے لگ بھگ تھے، اور اس سے جناح صاحب کو بہت دھچکا ملا. اس سے پہلے 37 سے پہلے جناح صاحب کا یہ خیال تھا کہ سیاست میں مذہب کو داخل نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے چاہیے، نہیں تو اس سے نفرتیں پیدا ہوں گی. چنانچہ انہوں نے اس کو بڑا سافٹ کر دیا تھا. لیکن جب یونینسٹ پارٹی کی جیت ہوئی اور یونینسٹ پارٹی میں بڑے جاگیردار تھے، اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، جس میں سرمایہ دار تھے اور بڑے اس زمانے کے جو بھی بڑے لوگ تھے وہ یونینسٹ تھے، اور اس میں ہندو بھی تھے، مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے. پنجاب میں بہت ہی کم ووٹ ملے مسلم لیگ کو. تو اس کے بعد جناح صاحب نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ مسلم لیگ کو اپنا موقف بدلنا ہے، اور انہوں نے کہا اب ہم کسی طرح سے یہ نہیں کہیں گے کہ ان دونوں کو علیحدہ رکھا جائے، بلکہ فخریہ طور پر ہم یہ اعلان کریں گے کہ مسلم لیگ اب مسلموں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے ہے، اور اب ہماری سیاست اور ہمارا مذہب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوگا. اسلامک ٹچ. جی بالکل اسلامک ٹچ کا آغاز. اسلامک ٹچ اسی وقت آیا. اچھا لیکن میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. تو یہ تو بہت میجر شفٹ تھا، لیکن اس کے بعد جیسے جیسے مسلم لیگ کی مقبولیت بڑھتی گئی اور جیسے جیسے یہ بات واضح ہوئی کہ انگریز کا بہت جلد یہاں سے جانا ہوگا، تو عام لوگوں نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ جناح صاحب بتائیے جو پاکستان آپ بنانے والے ہیں یہ کیسا پاکستان ہوگا؟ کیا یہ سیکولر ہوگا؟ کیا یہ ڈیموکریٹک ہوگا؟ کیا یہ سوشلسٹ ہوگا؟ کمیونسٹ ہوگا؟ تو اس کا جواب جناح صاحب یہ دیتے تھے کہ جو یہ سوال کرتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. اور بہت معقول جواب تھا، بہت معقول جواب تھا، اس لیے کہ اگر وہ کمٹ کرتے کہ یہ ایسا پاکستان ہوگا تو جو اس نظریے کے مخالف ہے وہ پھر نکل جاتے، اگر وہ اس کا اعلان کرتے تو یہ وعدے نکل جاتے. تو سب کو جوڑنے کے لیے جناح صاحب نے کہا کہ یہ سوال اب نہ کرو، جب پاکستان بن جائے گا، جب ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر ہم یہ طے کریں گے کہ پاکستان کو کیا بننا چاہیے. لہذا انہوں نے جناح صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی،
کبھی کوئی منشور نہیں واضح کیا، کبھی یہ نہیں، کوئی لکھی ہوئی چیز نہیں تھی. ہاں تقاریر بہت سی کرتے تھے اور بہت عمدہ، اور انگریزی تو ان کی لاجواب تھی، لوگ ان سے بڑے امپریس بھی ہوتے تھے. مگر انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کو ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، نہ یہ کہا ضرور لیکن لکھا نہیں کہ اس کے کانسٹیٹیوشن کے خد و خال کیا ہونے چاہیے. کیا سب سے بڑی بات یہ کہ کیا اس کو سیکولر ہونا چاہیے یا یہ کہ اس کو اسلامی ریاست ہونا چاہیے. لہذا آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لبرل لوگ ہیں نا، میں لبرلز کو برا نہیں کہتا، مجھے سے میں آپ کی طرف لبرلز جو ہیں کہتے ہیں کہ جناح صاحب ہمارے ہیں، قائد اعظم ہمارا ہے، 11 مئی سن 11 اگست سن 47 کی تقریر دیکھیں تو اس میں یو کین گو ٹو یور mosque, you can go to your temple, it has got nothing to do with the business of the state. لیکن ساتھ ساتھ جو جماعت اسلامی والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، جناح ہمارا ہے، اور دونوں کی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ مختلف وقتوں پہ وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے ایک کتاب میں طارق رحمان صاحب کو کوٹ کیا ہے، اور جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو یو پی کے مسلمان تھے ان میں ایک سینس آف سپیریورٹی تھی، اور وہ یہ سوچتے تھے کہ ہمارا ریلیجن، کلچر، لینگویج جو ہے وہ ایک سپیریئر ہے باقی ہندوستان سے. اور اس کے بعد آپ انگریزی زبان کو اختیار نہ کرنے کی جو ریزسٹنس تھی مسلم کمیونٹی میں ہندوستان میں، اس کو کوٹ کرتے ہیں. اور اس میں ایک جگہ آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بات زبان زد عام تھی اس ٹائم پہ کہ اگر انگریزی بولی ہے تو اس کے بعد 3 بار کلی کرو تمہارا منہ ناپاک ہو گیا. تو اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ برا سمجھتے تھے مسلم کمیونٹی اس ٹائم پہ انگلش لینگویج کو، جبکہ آن دا کنٹری جو ہندو کمیونٹی تھی وہ آسانی سے زبان سیکھ گئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریزسٹنس جو اس ٹائم ہم دیکھتے ہیں، ایک تو یو پی کے مسلمانوں کا بیہیویئر کیا پاکستان میں آج بھی یہی پریولنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر اور ہماری روایات جو ہیں وہ سب سے عظیم ہے اور مغربی معاشرہ تباہ ہو چکا ہے؟ یہ انتہائی اہم نکتہ ہے. تو جب انگریز یہاں آیا اس کو ضرورت تھی ایسے لوگوں کی جو حکمرانی کر سکے ان کے ساتھ ساتھ، کیونکہ انگریزوں کی تعداد کتنی تھی یہاں پر، گورے کی تعداد کتنی تھی، 50,000 زیادہ سے زیادہ، جبکہ اس خطے میں رہنے والوں کی تعداد جو باشندے تھے ادھر کے وہ 300 ملین کے لگ بھگ تھے. تو ان کو ایسے وکیلوں کی ضرورت تھی، انجینئر، ٹیکنیشین، ڈاکٹر وغیرہ، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو انگریزی جانتے ہوں یا انگریزی سیکھنے کے لیے تیار ہوں، سائنس سیکھنے کے لیے تیار ہوں، اور جدید علوم جو ہیں وہ قبول کریں. یعنی کہ اس جو روایتی تعلیم ہے اس سے ہٹ کے وہ جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے آمادہ. اچھا، تو یہاں پر جو بات آپ کر رہے ہیں نا آڑے آگے، ہندوؤں میں اصلاحی جو تحریکیں تھیں کئی ساری تھیں. برہمو سماج ایک ہے، راجا رام موہن رائے جیسے لوگ اس میں شامل تھے. مسلمانوں میں فقط سر سید احمد خان تھے جن کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کی بدحالی کا سبب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایمان کی رسی ہے وہ خوب زور سے نہیں تھامی ہے، جو مسلمانوں کی بے حالی بدحالی کا اصل سبب ہے سو دماغ بند ہونے کا ہے. اور اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم آ جاؤ بھائی آ جاؤ، محمد بن قاسم تو نہیں آ گیا 712. تو سر سید کا یہ کہنا تھا کہ اس دلدل میں سے نکلنا ہے تو بھائی سیکھو انگریزی، اور یہ جو تعصبات ہیں ان کو پرے کرو. تو انگریزی اس وقت لوگ کچھ مجبور ہو جاتے تھے بولنے پر، مگر وہ جا کر پھر کلی کرتے تھے کہ کوئی ایسی ناپاک شے آ گئی ہے منہ میں.
اس کے علاوہ یہ سر وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے جس نے پھر چینج کیا، دو قوموں میں فرق خلیج جو پیدا اتنا سا تھا اتنا سا کر دیا. کیونکہ یہ 1878 کا آپ نے ایک ٹیبل بھی پبلش کیا ہوا ہے، اس میں 1878 میں اگر گریجویٹس کا کمپیریزن کریں تو لاء میں 235 گریجویٹ تھے جو ہندو تھے، مسلمانوں میں 5 تھے. اس کے علاوہ اگر لائسنس جو پریکٹس کر رہے تھے لاء کو وہ 705 تھے، مسلمانوں میں 6 تھے. آرٹس کے گریجویٹس 1343 تھے ہندوؤں میں، مسلمانوں میں 30 تھے. اور میڈیسن اور سرجری میں 385 ہندوؤں میں تھے اور مسلمانوں میں 8 تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 70 سال ہو چکے ہیں پارٹیشن کے بعد، اب تک ہم یہ ٹائڈ ریورس نہیں کر سکے؟ 76 سال ہو گئے. ہاں، یہی تو بات ہے. اب آپ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا. اس وقت انڈیا کا کیا نام ہے اس کا جو چندریان اگلے ہفتے چاند پر اترنے والا ہے. اینڈ دس ول میک انڈیا دا 4th country in the world to land on the moon. رشیا کا ایک راکٹ جا رہا ہے، اسپیس کرافٹ جا رہا ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں کمپٹیشن ہے کہ کون پہلے پہنچے گا. اور وہ پہلے سے طے ہے. انڈیا مارس پہ پہنچ گیا. ہمارا جو اسپیس پروگرام ہے جو پہلے شروع ہوا تھا 1962 میں، وہ تو اب ختم ہو گیا. کوئی جنرل صاحب ہیں سفارتوں کے ہیڈ، ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ آگے کیا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے. ان کا سافٹ ویئر دیکھیے انڈیا کا، دے آر ایکسپورٹنگ $180 billion ایوری ایئر. ہمارا 3 billion, which is 60 times smaller. آبادی is only 6 times smaller. لیکن سافٹ ویئر ایکسپورٹ، فارماسیوٹیکلس، ہیوی انجینئرنگ، ادھر کے جو تعلیمی ادارے ان سے جو ریسرچ نکلتی ہے فزکس میں، انجینئرنگ میں، میڈیسن میں، کمپیوٹر سائنس میں، وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے. ہماری ڈگری کوئی مانگتا نہیں. تو یہ فرق پڑا. اور اس کو اگر ہم ریورس نہیں کرتے، اگر ہم ویسی تعلیم یہاں نہیں دیتے جیسا کہ باقی دنیا میں دی جا رہی ہے، تو یہ رجحان کبھی الٹایا نہیں جا سکے. میں تو ہوپ فل ہوں کہ شاید مارچ میں DHA بنا سکے ہم کبھی. لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اقبال کی بات کریں، کیونکہ ان کا بھی ایک سیپریٹ چیپٹر ہے جس میں آپ نے ان کو ڈسکس کیا ہوا ہے، کیونکہ آپ وہ 3 سے 4 جو بانیان تھے پاکستان کے، اس میں ان کا نام بھی شامل ہو گیا. ویسے وہ 38 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن ہی واز اسٹل دا فاؤنڈر آف پاکستان. تو لیگیسی آف اقبال کی اگر بات کریں تو آپ اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اقبال اے اور ایک اقبال بی ہے. تو وہ مجھے بتائیے کہ 1905 سے پہلے کا اقبال اور اس کے بعد کا اقبال کتنا فرق تھا، کس چیز نے چینج یہ ان کی زندگی میں ان کو ایکسپیرینس کرنا پڑا، اور اب آ کر جو پاکستان میں مشہور ہے وہ اقبال اے ہے یا بی ہے، وہ کون سے ہیں؟ پاکستان میں تو ہم اقبال بی کو جانتے ہیں. اقبال اے کا تو یہ کہنا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم اس اقبال کو جانتے ہیں جس کی شاعری میں ہے جھپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا. لیکن جو پرانا اقبال تھا وہ بڑا ہیومنسٹ تھا، اور دونوں اقبال انتہائی انٹیلیجنٹ تھے، دونوں بہت پائے کے شاعر تھے. لیکن اقبال اے جب برطانیہ گیا، کیمبرج، اور پھر جرمنی گیا، تو ان کے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی کہ بس وہ کچھ اور ہی بن کر رہ گئے. ایسا کیوں ہے؟ میں نے اپنی کتاب میں یہ کچھ تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کی ہے. لیکن ادھر اگر آپ اور میں جاتے اس وقت 1905 میں، تو ہمیں گورا جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتا. وہ کہتا کہ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اور وہ احساس سے برتری کا شکار ہوتا، ہم احساس سے کمتری کا شکار ہوتے. اب اقبال بہت ہی انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اور اس کو یہ بات بہت بری لگی، اور اس کا ایک ریئیکشن پیدا ہوا.
تو اس ریئیکشن کے نتیجے میں اقبال نے یورپ اور تمام مغربی تہذیب سے نفرت کرنا شروع کیا، اور صرف اس تہذیب سے نہیں، اس طرز فکر سے بھی نفرت شروع ہوئی۔ تو جیسا کہ میں نے اس کتاب میں بہت کافی ڈاکیومنٹیشن کی، وہ سائنس کے مخالف ہو گئے، اور جو پروگریسو سوچ تھی مسلمانوں میں، جو معتزلہ سوچ کہلاتی ہے اور جو عقل پر مبنی ہے، اس کے بھی وہ شدید مخالف ہوئے، یہاں تک کہ ابن سینا اور الفارابی کو انہوں نے ویسے ہی دھتکارا جیسا کہ امام الغزالی دھتکارتے تھے۔ تو ہی مووڈ کمپلیٹلی اوے فرام ریشنلزم۔ صحیح، ان کی اگر فلاسفی کی بات کریں تو آپ نے کوٹ میں کرتا ہوں بک سے، اقبال واز extraordinarily thoughtful and gifted, but he was not a philosopher in a sense that academic philosophy would accept. Why do you think he was not a philosopher? ایک تو ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ مجھے تو فلسفی کہنا ہی نہیں چاہیے، مجھے فلسفے سے کوئی شوق نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ ہاں میں نے ڈگری کر لی، مگر ان کی جو ڈگری تھی وہ ہسٹری آف فلاسفی میں تھی، فلسفے میں نہیں تھی۔ مگر دیکھیے، جو فلسفی ہوتا ہے نا، وہ بڑے سوال اٹھاتا ہے، اور جب آپ کوئی بڑا سوال اٹھاتے ہیں تو آپ کے ذہن میں وہ وسعت ہونی چاہیے کہ آپ کی سوچ جہاں آپ کو لے جائے وہ لے جائے۔ اگر آپ اس کے اوپر ترتنے لگاتے ہیں تو پھر آپ فلسفہ نہیں کرتے، آپ اپنے ایمان کو اور مضبوط کرتے۔ تو ایک ان کا میں نے شعر بھی یہاں لکھا ہے، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ پورا جو ہے وہ مجھے یاد نہیں، میں ذرا ڈھونڈ کے، تو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ You can't do philosophy with that. That's the right response. چلیں سر سید پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے سر سید کو راجہ رام موہن رائے سے کمپیئر کیا، جو کہ ریفارمر تھے، ہندو ریفارمر تھے، اور اس کے علاوہ وہ ستی کی پریکٹسز کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، بڑی ریزسٹنس بھی آئی ان کو۔ تو سر سید پہ میں نے دیکھا کتاب کے اندر تھوڑا سا آپ کہنا چاہیے کہ کیئرفل رہے کہ اس پہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ اوپینین نہ دی جائے، اور مکسڈ لیگیسی کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کی کنسیپشن سر سید کو لے کے، ان کی لیگیسی کو لے کے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو؟ دیکھیے، میں اس طرح کی ایویلیویشنز کرتا ہی نہیں ہوں اس کتاب میں نے نہ جناح صاحب کو اچھا کہا ہے نہ برا کہا ہے، اقبال کو نہ اچھا کہا ہے نہ برا کہا ہے۔ ہمیں باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، جو معروضی حقائق ہیں وہ سامنے کرنے ہیں، باقی فیصلہ تو قاری کا ہوتا ہے۔ سو آئی ایم ناٹ میکنگ ویلیو ججمنٹس، مگر میں یہ کہوں گا کہ ان تین میں سے، یعنی کہ سر سید، علامہ اقبال اور محمد علی جناح، جو مجھے سب سے زیادہ روشن خیال شخص دکھائی دیا وہ سر سید احمد خان، جن کا یہ مدعا تھا کہ مسلمان کو اگر اس دلدل میں سے نکلنا ہے تو اس کو جو زنجیریں روکی ہوئی ہیں انہیں توڑنا ہوگا۔ اور انہوں نے جو پھر ایک رستہ دکھایا وہ میرا خیال ہے بڑا اہم ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اسلام اور سائنس ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اور اس کا جواب انہوں نے مثبت میں دیا، یس ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کمپرومائزز کرنی ہوں گی۔ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سر سید کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو معجزات ہیں وہ سائنس سے ٹکراتے ہیں، کسی صورت آپ ان کو اور سائنس کو ساتھ نہیں لے کر چل سکتے۔ مثال کے طور پر آدم اور حوا کا حقوق، سیلاب نو،
زلزلوں کا آنا، بیماریوں کا ہونا وغیرہ، ان کا یہ کہنا تھا، وبائیں، بیماریوں سے میرا مطلب یہ کہ جس میں پوری ایک قوم ختم ہو جاتی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کرنے سے سائنس اور اسلام ساتھ چل سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ کو پھر چوز کرنا پڑتا ہے یہ یا وہ. And I think this nobody else has done among Muslim reformists. ہاں عرب میں رہے ہیں راشد رضا اور محمد عبدو اور ضیاء گوکل ترکی میں، لیکن کوئی اس حد تک آگے نہیں گیا. یہ کہنا کہ چاند نہیں ٹوٹا تھا، سر سید نے یہ کہا شق القمر نہیں ہوا. اور اس کے علاوہ خواتین کی تعلیم کی اگر بات کی جائے، ایجوکیشن کی، تو بادشاہ خان نے کہا تھا کہ کسی معاشرے کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ وہاں خواتین کو کیسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سر سید نے کہا تھا کہ فیمیل ایجوکیشن از unnecessary and dangerous. That is very regressive, isn't it? دیکھیے میں پھر یہ عرض کروں گا کہ جب آپ ماضی میں کسی شخص کو دیکھتے ہیں نا تو اس کو اس زمانے کے اقدار کے حساب سے جج کرنا چاہیے. اس زمانے میں عورتوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تھی. اور ہاں سر سید ایک اور بات میں کہوں گا، وہ صرف اشرافیہ کے لیے جنگ لڑتے تھے، وہ عام مسلمان، عام ہندو کو خاک کے برابر سمجھتے. یہ سب کچھ کہنے کے باوجود میں پھر بھی سر سید کو بہت پسند کرتا ہوں، اس لیے کہ اور جو باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائیں اور اس کے علاوہ بہت سی اور nobody else said those things. مودودی صاحب کا آپ نے ذکر کیا اس سے پہلے، جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر تھے، تو انہوں نے جب تحریک چلی پاکستان کی تو انہوں نے اس پہ فتوے بھی بہت سے آئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم ہوم لینڈ کا تصور نہیں ہے، یہ ایک عالمی نظام حکومت ہے، نیشن اسٹیٹ جو ہے وہ اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے اس کی. اور آج اگر ہم دیکھیں تو ملک کے جو سارے معاملات ہیں اس میں ان کی ان پٹ کے بغیر کوئی لیجسلیشن نہیں ہو پاتی. تو ایک سفر پاکستان کو انٹیگنائز کرنے کا، اس کی مخالفت کرنے سے لے کے اس کے وارث بن جانے کا، یہ کیسے طے ہوا؟ دیکھیے مولانا مودودی ایک عالم تھے اور بہت پڑھے لکھے شخص تھے، اور جو انہوں نے پاکستان کی مخالفت کی تھی وہ بلا وجہ نہیں تھی. اب ذرا یہ دیکھیے، ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ قرآن پاک میں کہیں بھی ریاست کا تصور نہیں ہے، اور کہیں بھی ایک ایسی ریاست جس کے جغرافیائی حدود بنائے گئے ہوں یا بنے ہوں یا طے کیے گئے ہوں، وہ تو اسلام کی چیز ہے ہی نہیں. بلکہ میں یہ بھی آپ کو یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ کے لیے، ریاست کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ تھا ہی نہیں. اب کچھ ہوگا بناتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، اس زمانے میں نہیں تھا. نہ یہ بتایا گیا قرآن میں کہ کیسے مسلمانوں کی ان کی گورننس کیسے ہوگی. دس از ناٹ ان دا قرآن. اور مولانا مودودی نے اسی کو لیتے ہوئے کہا کہ پورا جہاں مسلمانوں کا ہے، پورا خطہ ہندوستان کا مسلمانوں کا ہونا چاہیے، علیحدہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا بنا کر پھر ہم ان کو کیسے مسلمان بنا سکیں گے. تو اور ایک اور وجہ بھی تھی کہ وہ جناح صاحب سے بہت نفرت کرتے تھے، کیونکہ جناح صاحب بہت ماڈرن ویسٹرنائز مسلمان تھے، اور ان کو اس بات میں بھی شک تھا کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں. نہیں، اس کے علاوہ اگر چلیں جناح صاحب کی پرسنالٹی کی اگر ہم بات کریں، پاکستان میں ایک عام مغالطہ یہ ہے کہ بہت سے جب رائٹ ونگ کے لوگ اٹھ کر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جیسے لبرلز نے تو پاکستان کو برباد کیا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں بھٹو صاحب نے کیا کیا یا اس سے پہلے وہ حکمران کیا کر رہے تھے، سب لبرل ہی تھے. تو یہاں پہ لائف سٹائل لبرلزم اور پولیٹیکل سیکولرزم میں کوئی فرق عوام کو نظر نہیں آتا. اگر کوئی الکوہولک ہے، یا پھر جس طرح سے آپ نے بھی اس بک کے لیکچر میں بھی یہ کوٹ کر رکھا ہے کہ ہیم سینڈوچز بڑے پسند تھے جناح صاحب کو، تو اس کے باوجود جب ہم ان کی سیاست کی طرف آتے ہیں تو اس میں سیکولیرٹی کا عنصر پایا نہیں جاتا. دوسری جانب اگر ہم بادشاہ خان کی مثال لیں تو انہوں نے عمرہ بھی کر رکھا تھا لیکن سیاسی طور پہ سیکولر تھے. عبدالکلام آزاد کا بھی یہی کیس تھا. کس طرح پاکستانی عوام کو بتائیں کہ پولیٹیکل سیکولرٹی اور لائف سٹائل لبرلزم از وے ڈفرنٹ دین ایچ ادر.
جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ لائف سٹائل لبرلزم کا مطلب یہ کہ آپ جو لباس پہننا چاہیں، جو کھانا چاہیں، جو پینا چاہیں، جو آپ کے شوق ہے وہ آپ پورے کر سکتے ہیں، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا ود ان لمٹس. خیر ہر جگہ لمٹس تو ہوتی ہیں، لیکن لائف سٹائل لبرلزم پاسبل ہے مختلف نظاموں میں. اب مثال کے طور پر چائنا میں لائف سٹائل لبرلزم ہے، لیکن ادھر جمہوریت نہیں ہے، ادھر آپ بول نہیں سکتے حکومت کے خلاف. لائف سٹائل لبرلزم اور سیکولرزم ایک دوسرے سے بالکل جدا چیزیں ہیں. تو اگرچہ جناح صاحب خود لائف سٹائل لبرل تو تھے، لیکن اور شاید دل میں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک سیکولر ریاست بنے، لیکن دیکھیے اس وقت مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ. انڈین نیشنل کانگریس نہرو کی رہنمائی میں ایک لبرل سیکولر تحریک تھی، اور اگر جناح صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں، سیکولر میں مذہب کا کردار سیکنڈری ہوتا ہے، وہ ریاست کے کاموں میں مخل نہیں ہوتا، تو یہ مقابلہ ہو جاتا کانگریس اور مسلم لیگ کا، یہ بھی سیکولر اور وہ بھی سیکولر. تو پھر تو کانگریس کو تو جیتنا ہی جیتنا تھا، پاکستان بن نہ سکتا. تو دیکھیے جناح صاحب ہیڈ اٹ آل ورک آؤٹ کہ اس کو ہمیں یہاں پر ہمیں اسلام کا نعرہ دینا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے. اسلام خطرے میں ہے ایک ایسا زوردار نعرہ ہے جس پر اگر تمام مسلمان نہیں تو بہت سے مسلمان متعارف ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب یہ جناح صاحب کی پرسنالٹی میں بھی کوئی ٹرانزیشن جس طرح اقبال کی ہم نے ڈسکس کی کیا آئی تھی؟ کیونکہ جب خلافت موومنٹ چلی تو حیران کن طور پہ گاندھی صاحب نے اس کو سپورٹ کیا، جناح صاحب نے اپوز کر دیا. 46 میں کیبنٹ مشن پلان سائن کرتے ہیں، یونائٹڈ انڈیا کی بات تھی، اس کو بھی قبول کر لیا، اور آخر میں ان کو متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ کا عہدہ آفر ہوا، وہ بھی ٹھکرا دیا انہوں نے. تو اگر طاقت ہی چاہیے تھی تو وہ تو مل رہی تھی. طاقت نہیں، دیکھیں جناح صاحب واز اے ویری شروڈ مین. انہیں پتا تھا کہ اگر ان کو وزیر اعظم بنا بھی دیا گیا، طاقت ان کے پاس نہیں ہوگی. مسلمانوں میں تو صرف چند ایک لوگ تھے اس زمانے میں جو پڑھے لکھے تھے، ہندوؤں میں اور کانگریس میں تو اکثر یا تقریباً سارے پڑھے لکھے تھے، اور اس لیے انہیں پتا تھا کہ اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کو بڑا سخت چیلنج ملے گا پارلیمنٹ سے. وہ ان کی سچویشن وہ نہیں ہوگی جو پاکستان میں ہوگی. پاکستان میں کیا ہوا، بنتے ہی انہوں نے اپنے آپ کو گورنر جنرل بنا دیا. گورنر جنرل کے پاس تمام پاورز ہوتے، اور یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں تھا، آپ اس کو ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کہہ سکتے ہیں جو بھی. خیر اس وقت تو کانسٹیٹیوشن کوئی بنا ہی نہیں تھا، لیکن ہی سا دا رائٹنگ آن دا وال. تو اس لحاظ سے انہوں نے اپنی ذات کے حوالے سے تو بہت اچھا فیصلہ کیا. مسلمانوں کے لیے اچھا کیا کہ نہیں یہ غلط تھا. بہت سے پشتون اسٹوڈنٹس بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سی ایک عام رائے یہ ہے کہ ضیاء صاحب کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ جو نیشنلٹیز تھیں، مختلف ایتھنیسٹیز تھیں، مختلف اقوام تھیں، ان کو سپریس کر کے ایک پاکستانیت کا تصور جو ہے اس کو بنانے کی آرٹیفیشلی کوشش کی گئی. لیکن اگر جناح صاحب کے دور میں دیکھا جائے تو انہوں نے اس دور میں NWFP اس دور کا تھا، وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یو آر مسلم فرسٹ اینڈ پٹھان لیٹر، جو کہ آپ 5000 سال سے ہیں وہ آپ بعد میں ہیں، 1400 والا پہلے ہیں. تو کیا تبھی سے یہ سفر شروع نہیں ہو گیا کہ ایتھنیسٹی بعد میں آتی ہے اور اپنی شناخت کو بھول جاؤ اور صرف وہ مانو جو ریاست سے آ رہا ہے؟ ہاں یہ ایسے تضادات ہیں جو میرا خیال ہے بالکل واضح ہیں، اور جو آپ نے ابھی بیان کیے. جب جناح صاحب NWFP گئے انہوں نے بالکل یہ بات کہی کہ آپ پہلے مسلمان ہیں بعد میں پٹھان ہیں. 11 اگست سن 47 کو انہوں نے کہا کہ ریاست کو کوئی سروکار نہیں کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم ہیں کہ کرسچن ہیں کہ کچھ اور ہیں. تو یہ دیکھیں وقت کی مناسبت سے وہ اپنی بات کرتے تھے. میکیاویلین کہیں گے آپ ان کو؟ میرے خیال ہے ماکیاویلی اگر آپ پرنس پڑھیں نا، اٹ از اے ویری انٹریکیٹ بک. اب چونکہ جناح صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی،
یہ بھی نہیں کہہ سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے، البتہ وہ بہت دور کا سوچتے تھے. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے بنگال کو بھی ڈسکس کیا ہے کتاب میں، تو بنگلہ دیش کا جو کیس تھا، کیونکہ آپ نے پہلے زبان کی بات کی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بنیاد جو 1971 کا جو ٹو نیشن تھیری، جس کے بعد ہم ڈسپروو ہو گئی بیسکلی، کہ ہمارے 51% مسلم بھائی انہوں نے کہا کہ ہماری جان چھوڑیں، آپ کا الگ ملک ہے، ہمارا الگ ہے، تو اس کی بنیاد آپ کو لگتا ہے تب ڈل چکی تھی جب ڈھاکہ گئے جناح صاحب اور انہوں نے انگریزی میں کہا کہ آپ نے اردو بولنی ہے؟ ہاں، اور وہ 7 مہینے کے بعد گئے، پاکستان کے بننے کے 7 مہینے بعد پہلی بار بنگال گئے، ڈھاکہ گئے، اور پہنچتے ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ ادھر کی زبان بنگلہ نہیں ہوگی، ادھر کی زبان اردو ہوگی، کیونکہ اردو ہی ہے جو ہماری شناخت ہوگی بطور ایک اسلامی ملک کی. اب دیکھیں، یہ مسئلہ پھر بڑا لوگوں کو کھٹکتا ہے، بنگالیوں کو کھٹکا، اور جو پاکستان کے دوسرے حصے ہیں، صوبے ہیں، ادھر بھی یہ بات آج تک کھٹکتی ہے کہ ہماری تہذیب تو بہت پرانی ہے، سینکڑوں کیا ہزاروں سال پرانی ہے. یہ بات بلوچ کہتے ہیں، یہ بات گلگت بلتستان کے لوگ کہتے ہیں، یہ بات سندھ میں کہی جاتی ہے اور KPK میں. تو ان تمام شناختوں کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا کہ ہماری شناخت صرف اور صرف اسلام سے ہوتی ہے، اس سے پھر لوگوں کے اندر بڑی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ کوئی معقول بات بھی نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس وقت TTP حملے کر رہی ہے پاکستان کے اوپر، ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ایک لکیر کھینچی گئی ہے، وہ کسی بوڑھے انگریز نے کھینچی تھی ڈیورنڈ کے نام سے. ہم اس کو کیوں مقدس سمجھیں؟ نہیں مانتے. دوسرے یہ وہ کہتے ہیں کہ جناح صاحب نے، آپ کے جناح صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان میں شرعی نظام ہوگا، اور یہ حقیقت ہے، میں نے وہ اسپیچ بھی اس میں کوٹ کی ہوئی ہے. یہ بات انہوں نے سن 48 میں کی، 48 میں کی، کراچی میں لائرز بار ایسوسی ایشن میں، جہاں انہوں نے کہا کہ اگر ادھر شرعی نظام ہو تو مذائقہ کیا، حرج کیا اس میں، اسلام میں تو ہر چیز ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ بن گیا نا کہ TTP والے یہ کہتے ہیں، ایک تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، دوسرے یہ کہ آپ اپنی لائن سے ہٹ گئے ہیں، ہم صرف آپ کو لائن پر لانا چاہتے ہیں. ویری لاجیکل. ہاؤ ڈو یو آنسر؟ اس کے علاوہ جو پیریفریز ہیں پاکستان کی، بلوچستان کی اگر ہم بات کریں، کل میر غوث بخش بدنجو صاحب کی برسی تھی ایک روز پہلے، انہوں نے قرارداد پیش کی تھی بلوچستان اسمبلی میں، جس کے تحت انہوں نے وارن کیا تھا کہ ان کے ساتھ مت جائیے. اس کے علاوہ باچا خان صاحب کی بات کریں تو انہوں نے گاندھی کو کہا تھا کہ یو ہیو تھرون اس ٹو دی ڈاگس. تو ایسا کیا تھا وہ دیکھ رہے تھے کہ پیریفریز کے ساتھ سلوک جو ہے وہ سینٹر اچھا نہیں کرے گا، اور آج بھی ان کے جو مطالبات ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. بلوچستان میں اتنی ایلینیشن ہے، پشتون عوام آج بھی اسی ٹیررزم کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاؤ ڈڈ دے سی اٹ کمنگ؟ ہاں، پاکستان کے بنتے ہی باچا خان کو پھر کچھ ہی دیر بعد جیل میں ڈال دیا گیا، اور جتنا وقت انہوں نے جیل میں گزارا وہ تقریباً اتنا ہی جتنا کہ انہوں نے انگریز کے جیل میں گزارا تھا. 36 سال. 36 سال ٹوٹل. ہاں. اچھا، اب خان عبد القیوم خان کو جناح صاحب نے چیف منسٹر بنایا NWFP کا، اور ان کے سپرد یہ کام کیا کہ ادھر جو خدائی خدمت کا تحریک ہے اس کی کمر توڑنی ہے، اور بڑی آسانی سے اس کمر کو توڑا گیا بھاورا میں. یہ مکان کے نزدیک ہے، پتہ نہیں ادھر جو جی 4 بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 4 سدہ میں. اور یہ جو قتل عام ہوا تھا یہ ہوا تھا 1900 آج کی برسی. دیکھیں، اور لوگ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں. تو یہ ہماری شروعات ہوئی. دیکھیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری جو تمام شناختیں ہیں وہ اس میں ضم ہو جائیں گی. پاکستانیت کا مطلب یہ کہ we have no identity except
except for Islam. صحیح. اگر وہ چیز نہیں چل سکتی, نہیں چلی, جو آپ نے پہلے 71 کی بات کی, finished. Two nation theory doesn't make sense anymore. بھائی آپ خود سوچیں کہ بنگالی ہم سے جدا ہوئے, ہاں پہل انہوں نے کی تھی, یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پاکستان کا مطالبہ سب سے پہلے بنگال میں بلند ہوا, اور سب سے پہلے نکلنے میں وہ تھے, بنگالی تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مسلمان تم بھی ہو ہم بھی ہو, مگر اس سے تو ہمارا جوڑ نہیں بنتا. So today the two nation theory is dead. اب پتہ نہیں ہمارے اسکول کی کتابوں میں یہ کیوں پڑھائی جاتی ہے, اور کیوں اس کو برا کہنا ایک جرم ہے. ہم جرم تو ہم اس کو برا نہیں کہتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مر گیا یہ two nation theory. I'm not calling it bad, I'm not criticizing, I'm just saying it's dead. تو کتاب کے آخر میں 5 سوال جو آپ کرتے ہیں اس کے جواب آپ کو درج جو بھی پڑھے گا کتاب اس کو آئیڈیا ہو جائے گا. لیکن اگر وہی 5 سوالات آپ سے کر لیے جائیں تو پہلا سوال جو آپ نے مجھ سے پوچھا وہ تھا واز پارٹیشن ورتھ دا پرائس, کہ کیا یہ جو بٹوارا ہم نے کیا اس کی قیمت ادا کی, اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ میں اس سوال کا جواب اس کتاب میں یوں دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا فائدہ ہوا, کچھ کا نقصان ہوا. سب سے زیادہ نقصان تو ان مسلمانوں کا ہوا جو اب بھی انڈیا میں ہیں اور جو اب مودی کی لاتیں کھا رہے ہیں. سب سے زیادہ ان کا ہوا, بنگالیوں کا ہوا. یہاں جو عام لوگ تھے ان کا کچھ فائدہ نہیں ہوا, بلکہ وہ اسی حال میں رہے. جو عام کسان ہے, جو عام بھائی ہے, وہ تو ویسے ہوا. فائدہ کس کا ہوا؟ فوج کا ہوا, بڑے زمینداروں کا ہوا, جاگیرداروں کا ہوا, ان بیوروکریٹس کا ہوا جو کبھی کمپیٹ نہ کر سکتے. اگر ہندوؤں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہوگا وہ تو بہت پیچھے رہ جاتے, یہاں آ گئے. آئی سی ایس کا امتحان بھی نہیں کلیئر کیا ہوتا مگر ان کو ہر عہدے میں فٹ کیا گیا. فائدہ ہوا پاکستان کے پروفیسروں کا, وہ بھی ہندوؤں کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. پنجاب یونیورسٹی میں جو اکثر ٹیچر تھے وہ ہندو, اچھے ٹیچر, اچھے پروفیسر, نامور پروفیسر, وہ سارے کے سارے ہندو تھے. مسلمان ایک بات ہوتا, مگر جب وہ بھاگ گئے, ان کو بھگا دیا گیا, تو وہ پوزیشنز خالی ہو گئی. اس پر یہ ہمارے لوگ قابض ہو گئے, مگر وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں تھے. انہوں نے جو نیچے والے ہیں ان کو روکا, کیونکہ جو اوپر اگر انسیکیور ہو نیچے والا تو نہیں آنے دے گا. اب جو آج یونیورسٹیوں کی حالت ہے اس سبب جو نے لیا کہ ایک لائن یاد آ گئی, علی گڑھ کے لوٹوں کی سازش, اسی حد تک وہی آرگومنٹ ہے. اس کے علاوہ دوسرا سوال جو آپ نے کیا وہ ہے واٹ از پاکستان ایڈیالوجی, ڈز اٹ میٹر, پاکستان کی نظریہ کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے, میٹر کرتا ہے؟ ہاں, بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو نظریہ پاکستان کے خلاف بولے اس کو 10 سال قید ہو سکتی ہے. اور میں نے وہ قانون ہے وہ نکال کر کانسٹیٹیوشن میں سے نکال کر ادھر لکھا ہوا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ نظریہ پاکستان ہے کیا. کسی سرکاری دستاویز میں آپ کو نظریہ پاکستان از دس, آئیڈیالوجی آف پاکستان از دس نہیں ملے گا. ہاں آپ کو یہ ملے گا از اسلام. اس سے کچھ نہیں پتا چلتا, بیکاز اسلام کین مین اینی تھنگ ٹو اینی ون. جو بڑے سوال ہیں وہ تو نظریہ پاکستان میں درج ہے ہی نہیں, اور کوئی آفیشیل ڈاکیومنٹ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ واٹ از دی آئیڈیالوجی آف پاکستان. بس آپ کو یہ پتا ہے کہ سزا ملے گی اگر آپ نے اس کی مخالفت کی, اور ہم تو نہیں کرتے. یہ آئیڈیالوجی آج کل یہ ہے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, میرا طریقہ حساب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرا سوال ہے جی, وائی couldn't پاکستان become an Islamic state? آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اسلامی ریاست کیوں نہیں بن سکا, آپ اس سے بھی زیادہ چاہتے ہیں یہاں پہ اس کو بھی الٹرا پرو میکس کر دیں؟ بھائی میں تو یہ جاننا چاہوں گا کہ اسلامی ریاست ہے کیا, کیونکہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کا ذکر کیا.
اگر وہ چاہتے کہ مسلمانوں کی ایک پولیٹیکل اینٹی بنتی تو کم از کم وہ یہ تو بتا کر جاتے کہ ان کے بعد مسلمانوں کی رہنمائی کون کرے گا. یہ نہیں بتایا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا ان کی امت جو ہے وہ بڑھتی رہے اور دنیا بھر میں پھیلتی رہے. مگر کہیں بھی انہوں نے سیاست کی بات نہیں کی, کہیں ریاست کی بات نہیں کی, اور اس میں بہت سے دلائل اور بھی ہیں تاریخی. اب وقت نہیں ہے لیکن میں زیادہ تفصیل سے. چوتھا سوال جو آپ نے کیا وہ ہے وائی از پاکستان پریٹورین اسٹیٹ, یعنی کہ ملٹرسٹک یا گیرزن اسٹیٹ کیوں بن گیا پاکستان؟ دیکھیے یہ جو پریٹورین ہے نا, اس کا مطلب ہے صرف ملٹرسٹک نہیں, صرف گیرزن اسٹیٹ نہیں, بلکہ یہ ایسی فوج ہے جو باہر کے حملے کو روکنے کے لیے نہیں یا کسی دوسرے ملک کے حملے پر حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ فوج اس ملک پر حکمرانی کرنے کے لیے ہے. اور ایک ہی اور مثال پوری دنیا میں آپ کو ملتی ہے, وہ برما کی ہے, میانمار کی ہے. اب ایسا کیوں ہوا, کتاب میں نے بہت تفصیل سے اس کا جواب دیا, لیکن مختصر یہ کہ مسلم لیگ میں کون لوگ تھے, زمیندار, جاگیردار, ان پڑھ لوگ, ایسے لوگ جو موقع پرست تھے, جن کا اپنا کوئی ویژن نہیں تھا. اور جب قائد اعظم کی وفات ہوئی تو یہ آپس میں لڑ پڑے. قائد اعظم کی زندگی میں بھی جب وہ حیات بھی تھے تب بھی وہ چھینا جھپٹی میں لگے ہوئے تھے کہ ہندو ادھر سے جو بھاگ رہے ہیں ان کی زمینوں پر کتنی جلدی قبضہ کیا جا سکے, ان کی جو عمارتیں ہیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں, ان کو کیسے ان پر قابض ہو سکے. تو ایسی صورت میں ایک خلا تھا, اس خلا کو فوج نے پور کیا, کیونکہ فوج واحد منظم قوت تھی اس وقت. منظم اس لیے کہ انگریز نے ان کو ٹرین کیا تھا, ان میں ڈسپلن تھا, ان کے پاس اسلحہ تھا. تو پھر ادھر تو مارشل لاء لگنا ہی تھا. پہلی بار احمدی رائٹس کے دوران ہوا, اگلی بار 58 میں ہوا, پھر بھی حساب چلتا ہے. وہ کہیں پڑھا تھا میں نے بھی کہ قصور جناح صاحب کا تھا, انہوں نے کیوں ڈی ایچ اے کی زمین پہ پاکستان بنایا. بہت عام سوال. آخری جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہو ایم آئی اینڈ واٹ از اے پاکستانی, کہ شناخت کا جو مسئلہ ہے پھر اس کا سلوشن آپ کیا پرووائڈ کرتے ہیں آئیڈینٹی کرائسس. Who am I? I'm just an ordinary person. میری جینز اور اس شخص کی جینز جو سرحد کی اس پار ہیں ایک ہی جیسی. آپ اپنا ڈی این اے ٹیسٹنگ کرائیں, لیب بھیجیں. حسن نثار صاحب نے کروائی ہے ابھی, حسن نثار صاحب نے. اور کیا پتا چلا, کہہ رہے تھے اللہ کا شکر ہے میں سینٹرل ایشیا سے ہوں, یہاں سب نہیں. اچھا, لیکن پتہ نہیں وہ کوئی بہت ہی خاص شخص ہو, کیونکہ شکل صورت سے تو ہم جیسا ہی لگتا ہے. بہرحال اگر آپ کسی بھی ڈی این اے لیب میں اپنا بھجوائیں تو وہ آپ کے دادا پردادا اور پتہ نہیں کتنی پشتوں تک وہ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے یہ شجر شروع ہوا, یہ جینیالوجی شروع ہوئی. مگر وہ یہ نہیں بتا سکیں گے کہ آپ ہندو ہیں کہ مسلم. اور نارتھ انڈیا سے اگر آپ کوئی لیں اور ادھر سے کسی کو لیں, جینیٹک اسٹرکچر از آئیڈینٹیکل. جس سے میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ یہ محض اتفاق ہے کہ آج کوئی اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے یا ہندو کہتا ہے. میں نے تو اپنی پیدائش کا انتخاب نہیں کیا نا, میں نے تو یہ اپنے ماں باپ کا انتخاب نہیں کیا نا, یہ چاہا کہ میں کراچی میں پیدا ہوں, میں ممبئی میں بھی پیدا ہو سکتا تھا, دلی میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. نو چوائس. غرض یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو ساؤتھ ایشین سمجھنا چاہیے. ہم جینیٹکلی ساؤتھ ایشین ہیں. ہماری جو بول چال ہے, ہمارا جو سوچ کا انداز ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ کوئی دلی والا یا کوئی امرتسر والا ہے. سو we should think ourselves as people of South Asia, اور اس سے ہٹ کے people of the world, کیونکہ دنیا بہت چھوٹی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو سلوشنس کی اگر ہم بات کریں, فائنلی آپ نے کہا ٹو نیشن تھیوری ہیز ٹو گو ایز ویل, کہ اس کو ہمیں ریموو کرنا پڑے گا. تو وہ جس طرح آئی ایس مارگینتو نے کہا تھا کہ there is only one thing common among Pakistanis and that is the hatred of India. Only that unites Pakistanis. اور کیونکہ اگر میں پشتون ہوں, بلوچ ہوں, گلگتی ہوں, سندھی ہوں, پنجابی ہوں,
47 کے بعد مجھے صرف یہ بتایا گیا کہ آپ سب یہاں پہ اکٹھے اس لیے بیٹھے ہوئے کہ ہندو کو نہ کمرے میں بند کر دیا. ہم نے اس سے علیحدہ ہونا تھا. اگر وہ شناخت ہٹا دیں گے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ساؤتھ ایشین کلچر, ایگزسٹینشیل کرائسس ہو جائے گا ہماری قوم کو. میرا خیال ہے یہ پورے پاکستان میں نہیں ہوگا, یہ بلوچستان میں نہیں ہوگا, یہ سندھ میں نہیں ہوگا, یہ گلگت بلتستان میں نہیں. یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں, پنجاب میں ہوگا ایگزسٹینشیل کرائسس, ادھر پنجابی کی کرو پھر. فگر اٹ آؤٹ. Thanks a lot, Dr. Saab, and it's an honor to host you. Thank you.